ایک مزدور تھا جو ایک مسجد کی تعمیر کرنے پر مزدوری کر رہا تھا۔ ایک بہت بڑی اور شاندار مسجد جو کہ اس وقت کا سلطان تعمیر کروا رہا تھا۔ جب مسجد مکمل ہو گئی، تیار ہو گئی، تو سلطان نے حکم دیا کہ مسجد خالی کر دی جائے۔ کوئی بھی مستری یا مزدور یا کوئی بھی اور آدمی مسجد میں نہ رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان کی بیٹی یعنی اس سلطنت کی شہزادی نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جب یہ خوبصورت مسجد مکمل ہو جائے تو وہ پہلی نمازی ہو جو اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے، اور جب وہ نماز ادا کر رہی ہو تو مسجد میں کوئی بھی اور شخص موجود نہ ہو۔ اسی لیے سلطان نے اعلان کیا تھا کہ مسجد بالکل خالی کر دی جائے۔ اب جب مسجد بالکل مکمل ہو گئی تو سارے مستری، مزدور، مسجد میں کام کرنے والے سب لوگ مسجد کو خالی کرنے لگے۔ سب مسجد سے باہر آ گئے۔ اب یہ جو مزدور تھا یہ لیٹ ہو گیا، یہ سب سے پیچھے رہ گیا۔ اس کو احساس ہی نہ ہوا کہ کب مسجد خالی ہو گئی اور شہزادی نماز ادا کرنے مسجد میں آ گئی۔ تو اب یہ مزدور جب بھاگتا ہوا مسجد سے باہر آ رہا تھا تو اس کی ایک نظر نماز ادا کرتی ہوئی شہزادی پر پڑ گئی۔ وہ ایک نظر، وہ ایک لمحہ، وہ منظر اس مزدور کو مبہوت کر گیا۔ وہ ایک لمحہ جیسے اس کی زندگی میں ٹھہر سا گیا۔ شہزادی پر نظر پڑتے ہی صرف ایک ہی نظر میں وہ شہزادی کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس کا عجیب حال ہو گیا تھا، نہ اس کا کام پر دھیان تھا، نہ کھانے پینے کی طرف۔ ہر وقت شہزادی کا ہی خیال اس کے ذہن میں رہتا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ شہزادی سے بہت پیار کرتا ہے، وہ جائے اور سلطان سے جا کر شہزادی کا ہاتھ مانگے۔ اس کی ماں نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ ایک شہزادی ہے، سلطان کی بیٹی ہے، اور تم ایک مزدور ہو، تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ سلطان اس گستاخی پر ہمیں قید میں ڈال دے گا یا سخت سزا دے گا، ایسی بات کا خیال ذہن سے نکال دو۔ لیکن اب اس مزدور کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ نہ ہی وہ سوتا تھا، نہ ہی کچھ کھاتا پیتا تھا، ہر وقت شہزادی کے خیالوں میں ہی کھویا رہتا۔ اس کی ماں کو تو اب اس کی جان کی فکر پڑ گئی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب اگر اس نے کچھ نہ کیا تو اس کا بیٹا کہیں بھوک پیاس سے مر ہی نہ جائے۔ مرتی کیا نہ کرتی، وہ ڈرتے ڈرتے سلطان کے محل پہنچ گئی اور جا کر کے دربان سے کہا کہ مجھے سلطان سے ملنا ہے۔ دربان نے کہا کہ سلطان اس وقت مصروف ہیں، وہ ہر کسی سے نہیں ملتے۔ اس عورت نے بڑی منت سماجت کی کہ یہ اس کے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے۔ اس کا ایک ہی بیٹا ہے جو مر رہا ہے، زندگی سے دور جا رہا ہے۔ صرف ایک بار اسے سلطان سے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر دربان کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے اسے سلطان کے حضور پیش کر دیا۔ عورت نے ڈرتے ڈرتے سلطان کو ساری بات بتا دی۔ سلطان بڑا نیک، رحم دل اور سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جائے اور کل اپنے بیٹے کو لے کر اس کے پاس آئے۔ اگلے دن وہ دونوں ماں بیٹا سلطان کے حضور پیش ہو گئے۔ سلطان نے اس مزدور سے کہا، اچھا تو تم شہزادی سے پیار کرتے ہو، اب میری بات غور سے سنو۔ میری ایک شرط ہے کہ اسی مسجد میں سب لوگوں کے جانے کے بعد، یعنی جب عشاء کی نماز کے بعد سب لوگ مسجد سے چلے جاتے ہیں اور مسجد خالی ہو جاتی ہے، تو تم نے اس مسجد میں فجر کی نماز تک قیام کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور یہ عمل تم نے پورے 40 دن ہر روز کرنا ہے۔ ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم 40 دن بلا ناغہ یہ کر پائے تو میں تمہارا رشتہ قبول کر لوں گا، تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ میں ایک نگران تم پر مقرر کروں گا جو نوٹ کرے گا کہ تم ٹائم پر آتے ہو یا نہیں، لیٹ تو نہیں آتے، کوئی ناغہ تو نہیں کرتے، اور خشوع و خضوع سے قیام کرتے رہتے ہو، کوئی کمی یا کوتاہی تو نہیں کرتے، بیکار تو نہیں بیٹھے رہتے یا سو تو نہیں جاتے۔ تو اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا اور شہزادی سے تمہاری شادی ہو جائے گی۔ وہ مزدور یہ بات سن کر بڑا خوش ہو گیا۔ اسے تو اس بات کی ہرگز امید نہیں تھی، اسے تو نئی زندگی مل گئی تھی۔ اب اگلے دن وہ مسجد گیا اور عشاء کی نماز کے بعد جب سب لوگ چلے گئے
تو اس نے مسجد میں قیام اللیل کیا، فجر کی نماز تک نوافل ادا کیے، اللہ کی عبادت کی۔ دوسرے دن بھی وہ گیا، تیسرے دن بھی وہ ہر روز جا رہا تھا، ایک بھی ناغہ نہیں کر رہا تھا۔ کچھ ہفتوں کے بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے، وہ کھا رہا تھا، پی رہا تھا، کام پر بھی جا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، اب اسے عبادت میں بھی مزہ آنے لگا تھا۔ اسے مسجد میں آنا اور تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا تھا کہ اے اللہ، یہ خوبصورت دن جب وہ اکیلا ہوتا ہے اور اللہ کے حضور عبادت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اے اللہ یہ دن کبھی بھی ختم نہ ہو۔ اے اللہ، تو نے جو مجھے یہ موقع دیا ہے اپنے حضور پیش ہونے کا، اپنی عبادت کرنے کا، یہ ہمیشہ قائم رہے۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب 40 دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے، 60 دن گزر گئے، 70 دن گزر گئے۔ وہ عبادت کے لیے جاتا رہا۔ آخر ایک دن سلطان نے اسے خود بلایا اور پوچھا کہ تم نے پورے 40 دن بلا ناغہ عبادت کی ہے، قیام اللیل کیا ہے، ہم نے کنفرم کیا ہے کہ تم نے باقاعدگی سے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کی ہے، تو اپنے وعدے کے مطابق 40 دن پورے ہونے کے بعد تم میرے پاس آئے کیوں نہیں؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، میرے سلطان، جب میں نے مسجد میں پہلی دفعہ آپ کی بیٹی کو دیکھا تو اس وقت میرا دل خالی تھا۔ وہ پہلی خوبصورت چیز جس سے میرا سامنا ہوا، جس نے میرے دل میں اپنی جگہ بنائی، وہ آپ کی بیٹی تھی اور میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ لیکن جب میں نے 40 دن تک مسجد میں عبادت کی، قیام اللیل کیا، تو مجھے اپنے خدا کے قریب ہونے کا موقع ملا۔ خدا کی محبت میرے دل میں پیدا ہونا شروع ہو گئی، میرا تعلق خدا سے بنتا گیا، مضبوط ہوتا گیا، اور تب میں نے اس خوبصورت احساس کو محسوس کیا، جو سکون، طمانینت میرے دل پر اتری، وہ میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ خدا کی محبت سب محبتوں پر غالب آ گئی۔ خدا کی یاد میں مجھے جو سکون ملا، وہ مجھے کسی اور کی یاد میں کبھی نہیں ملا۔ خدا کے ذکر نے مجھے سب کی یاد سے غافل کر دیا۔ اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ خدا کا ساتھ ملنے کے بعد اب مجھے کسی اور کا ساتھ نہیں چاہیے۔ دوستو، جب ہم اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت اس دنیا کی ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہو۔ اس دنیا کی ہر چیز کی محبت پر اللہ کی محبت غالب آ جائے۔ اس دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر ہم اللہ سے پیار کریں، اپنے آپ سے بھی بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ اور جو سچا ایمان لے آتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت بس جاتی ہے، پھر اس کے دل میں کسی اور کی محبت کی جگہ نہیں رہتی۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔